لیکن بڑے بڑے انٹرویو آ رہے ہیں لوگوں کے، کہانیاں ہیں۔ قرآن حکیم نے ایک جگہ یہ بھی کہا ہے اسی سورہ سبا میں کہ ایک زمانہ تھا سبا کی ترقی کے قصے، اللہ پاک نے اس کے باغات کو جنت کے لیے اشتہارے کے طور پر استعمال کیا۔ جنات عدن تجری من تحتها الانہار، عدن والے باغ۔ لوگ کہانیاں بیان کرتے ہیں، جیسے دبئی سے جا کے بتاتے ہیں نا پاکستان میں کہ دبئی میں موٹر وے، جس کو تو موٹر وے کہتے ہو، وہاں کی نارمل سڑک ہے، بلکہ نارمل سڑک بھی نہیں، وہ جو آلٹرنیٹو سڑک بنتی ہے متبادل مہینے 2 مہینے کے لیے، وہ تمہاری موٹر وے جیسی ہوتی ہے وہاں پہ، 4 5 لین کی۔ یہ تو 2 رخ ہیں۔ بہرحال اسی طرح عدن کی ترقی کے لوگ جب مسافر جاتے بتاتے تھے، کہانیاں ہوتی تھیں، جیسے لوگ کہتے ہیں عمر و یار کی کہانی، ایسے یمن کی کہانیاں ہوتی، جب ہم گئے وہاں پہ کیا فرمایا، پھر جب ہم نے ان کو برباد کیا، سخاوت بتیاں تو نہ پڑسو، پھر میں نے انہیں کہانیاں، جہاں 2 بندے بیٹھتے تھے اس کی بربادی کی بات ہوتی تھی۔ And so we made them as a tale story، جہاں 2-4 بندے بیٹھتے تھے وہ کہانی بیان کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث، ہم نے انہیں قصے کہانیاں افسانے بنا دیا، سٹوریاں، جیسے کویت کا معاملہ ہوا تھا تو ڈرامے ہمارے یہاں بنے تھے، جب کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے تو اس پہ بھی ڈرامے بنتے ہیں، جنگ عظیم پہ ڈرامے، کہانیاں، ناولز لکھے جاتے ہیں۔ ہم نے انہیں چینج کر دیا، so we made them as a tale to be told۔ دادا ابا اپنے پوتوں کو سنایا کرتے تھے کہ once upon a time ایک قوم تھی اور پھر برباد ہوئی، تو کیسے برباد ہوئی تھی۔ And we dispersed them all in scattered fragments، ہم نے انہیں تتر بتر کر کے رکھ دیا جس طرح ہم ہو گئے ہیں۔ سیلاب میں دیکھا بندے آگے آگے اور پانی پیچھے پیچھے، ایک ریلا بھی گڈو بیراج پہ پہنچتا نہیں ہے کہ دوسرا سوات سے چل پڑتا ہے، تتر بتر۔ بیٹا کہاں ہے، ماں کہاں ہے، باپ کہاں ہے، گائے کہاں ہے، بھینس کہاں ہے، چارپائی کہاں ہے، یہ ہے ڈسپرس۔ کیوں؟ تجزیہ آپ نے سنا، انٹرویو اب نہ تو عوام یہ کہہ رہے ہیں کہ اس تباہی کا سبب ہم ہے، ہم نے خدا کو ناراض کر دیا، نہ بڑے کہہ رہے ہیں خدا اس پورے سین میں ہے ہی کہیں نہیں۔ اگر خدا ہے تو ان لوگوں کے دلوں میں ہے جنہوں نے جیبیں کھول دی، ان لوگوں کے ہمدردی جن پہ بیتی ہے، ان کے یہاں خدا کوئی نہیں۔ جس کو دیکھو اپنا رونا روتا ہے، حکمرانوں کو گالیاں دیتا ہے، فلاں نہیں پہنچا، فلاں نہیں پہنچا، فلاں نہیں پہنچا، اور بھائی جب رب کی ڈالی ہوئی آتی ہے تو کوئی نہیں پہنچتا۔ کتنا کوئی پہنچے؟ نے کہا تھا روئے تو کتنا روئے۔ بہو اور بیٹا ایک دن پہلے شادی ہوئی ہے، وہ ادھر بیٹھک میں دفن ہے، بیوی ادھر دفن ہے، چھوٹے 2 بچے ادھر دفن ہیں، خود باہر کھڑا ہے، اور وہ کیمرے والا کہتا اگر کوئی روئے تو کتنا روئے، اور کس کس کو روئے؟ ایک دکھ ہو تو آدمی روئے۔ جس طرح کے انٹرویوز آ رہے ہیں عوام الناس کے، کوئی نہیں کہتا کہ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ جس طرح کے کمنٹیٹرز بیٹھے ہوئے ہیں چینلز پر، دانشور حضرات، ان میں بھی کوئی نہیں کہتا کہ بندے اور خدا کا معاملہ کہیں کوئی گڑبڑ ہو گیا ہے اور اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ بس سارے یہ کہتے ہیں ڈیم بن جاتا، فلاں ہو جاتا، فلاں کام ہو جاتا، فلاں ہو جاتا، ایسے نہ ہوتا، ایسے ہو جاتا۔ او بھائی، یہ وہی ملک ہے جہاں ایک مہینہ لگاتار بارش ہوتی رہتی تھی۔ آپ اسی ملک کے رہنے والے ہیں نا، مہینہ میں جڑی لگی رہتی تھی، جڑی لگی رہتی۔ وہ آج زمین کو کیا ہو گیا، 2 گھنٹے کی بارش نہیں برداشت کر سکی، وہ پتہ چلتا ہے کسی نے یہ کہا ہے اس کو۔
وہ آسمان کے بارے میں فرمایا جب حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا انی مغلوب فانتصر، اللہ پاک میں مغلوب ہو گیا ہوں اب تو ہی بدلہ لے. ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر. ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے، نہروں کی طرح پانی گرنے لگا، چھاجوں پانی گرنے لگا، اور زمین کو کہا چوسنا نہیں، جتنا اوپر سے برس رہا ہے تو نے چشموں سے باہر نکالنا ہے، تو نے اپنا شیئر ڈالنا ہے اس میں، 50% تو نے ڈالنا ہے. ایک قطرہ زمین نہیں چوس رہی، الٹا زمین سے نکل رہا ہے. 2-4 گھنٹے بارش ہوتی ہے، 11 لاکھ کیوسک کا ریلا بن جاتا ہے. مہینہ مہینہ جھڑی لگی رہتی تھی یار، کچھ نہیں ہوتا تھا. یہ کیا ہو گیا؟ پتا چلا کہ یہ کسی کا فیصلہ ہے کہ یہ بربادی کی بارش ہے، آبادی کی بارش نہیں ہے. یعنی یوں لوگوں کا ہر کوئی اپنا رونا روتا ہے، یہ ہو گیا، گھر ہو گیا، فلاں ہو گیا، ڈھینگ ہو گیا، کوئی مدد کو نہیں آیا، اتنے دن سے بھوکے ہیں، بچے بیمار ہیں، فلاں فلاں ساری چیزیں ہیں. پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے. جب قوموں پر آتا ہے تو یہ سب کچھ ہوتا ہے. افراد کا حساب قیامت کے دن ہوگا. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. قیامت کے دن انڈیویجولی حساب ہونا ہے، قوموں کا حساب نہیں ہونا. قوموں کا حساب اس زمین پر ہونا ہے، اس دنیا میں ہونا ہے. یہ بحیثیت قوم سزا دی جا رہی ہے. افراد قیامت کے دن بھگتیں گے اپنے کرتوتوں کو. بحیثیت قوم. وہ کون سی برائی ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے؟ سورہ ہود پڑھیں آپ، جس نے میرے نبی کو بوڑھا کر دیا تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے نماز پڑھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف نظر اٹھیا تو فرمایا شبت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ بوڑھے ہو گئے. فرمایا شیبتنی ہود و اخواتها، مجھے سورہ ہود اور اس کی بہنوں نے بوڑھا کر دیا. پڑھیں وہ بربادی. جتنے گناہ ان قوموں میں تھے اور جن کی وجہ سے وارن کرنے کے بعد انہیں برباد کیا، وہ سارے بدرجے اتم ہمارے اندر موجود ہیں. عقیدے کے معاملے میں آئیں تو شرک ہماری نس نس میں دنسا ہوا. شرک ہی شرک. اور کہاں گئے وہ بابے چاچے، وہ شہباز قلندر کہاں گئے جو وہاں سے چپ بھی مارتا تھا تو نجف شریف سے جا کے نکلتا تھا؟ کہاں گئے وہ تمہارے داتے؟ منہ اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھتے ہیلی کاپٹروں کی طرف. وہ کہاں گئے؟ زندہ تیر کہاں مر گیا ہے؟ شرک ہماری ایک ایک سیل کے اندر بھرا ہوا. ہم بڑے معصوم. ہم اگر سارے سجدے میں ہوتے 24 گھنٹے اور ساتھ مشرک بھی ہوتے تو ہم اس عذاب کو ڈیزرو کرتے تھے. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. توحید کسی بڑے نصیب والے کو ہضم ہوتی ہے، ورنہ شرک کا تڑکا لگتا ہے ساتھ، پھر کھائی جاتی. تو پہلے تو یہ بات کہ عقائد کے لحاظ سے شرک ہی شرک ہے ہمارے یہاں. ہر گلی ہر چوک سڑک کے کنارے دیوتا بیٹھے ہوئے جو سارے جنہوں نے سب کنٹریکٹ لیے ہوئے ہیں. کوئی خارش ٹھیک کر رہا ہے، کوئی بچے دے رہا ہے، کوئی بارش برسا رہا ہے، کوئی باولے کتے کا علاج کر رہا ہے، کوئی گردے کا علاج کر رہا ہے، کوئی الرجی کا علاج کر رہا ہے. پہلی بات شرک.